جناب قائد محترم اور علماء کرام، بزرگوں اور دوست، میں نے آج کچھ عرصہ قبل سانگلہ علم میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کی دعوت کو ہم گھر گھر پہنچا کر دم لیں گے، اور ساتھ یہ بات بھی کہی تھی سانگلہ علم سے جو تاریخ اٹھی ہے انشاءاللہ یہ تاریخ پورے ملک میں پھیل کے رہے گی۔ تو آج سانگلہ علم سے ہی ہم اس تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد میں سمجھتا تھا کافی سالوں سے، جب سے ہم اس تبلیغ کے میدان میں آئے، انتہائی جمود اور سستی سے کام ہو رہا تھا۔ میرا جو پروگرام یہی تھا کہ کھل کے مسلک اہل حدیث کا پیغام، اب وقت ہے، ماحول ہے، اور علامہ شریف کے وہ الفاظ ہمارے کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ تو ان الفاظ کو اللہ نے اس انداز میں قبول کیا ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مسلک کو، اس منہج کو قبول کر چکے ہیں۔ کمزوری اور سستی ہماری طرف سے ہے، ورنہ عوام حق بات سننا چاہتے ہیں اور اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا انقلابی قائد مجھے نظر نہیں آ رہا تھا جس کے ساتھ قدم ملایا جائے اور پورے ملک میں ایک آواز مسلک اہل حدیث کی عام کر دی جائے۔ تو میں پوری سوچ بچار کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کے بعد میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر اس کی عادت کی کمی کو پورا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ قائد کا بیٹا قائد ہی ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے میڈیا پہ آ کے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا ہے، اور کوئی ایسا چینل آپ کو نہیں ملے گا جس میں مسلک اہل حدیث کے امتیازی مسائل کو اور دیگر مسائل کو آپ نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن سنت کی روشنی میں بیان نہ کیا ہو۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا لیا جائے تو انشاءاللہ ایک ملک میں مسلک کا، منہج کا، اس کا انقلاب آ سکتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا تھا جو میری محبت، پیار، عقیدت یہاں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرگودا کی طرح یہ میرا دوسرا تو نہیں کہہ سکتا، پہلا گھر کہوں گا، پہلا گھر سانگلہ ہے اور دوسرا گھر سرگودا ہے۔ تو اسی شہر سے اس تحریک کا آغاز ہو، اور اپنے ساتھیوں پر اعتماد اور بھروسہ اس قدر تھا کہ جب بھی میں جس انداز میں حکم دوں گا انشاءاللہ یہ میری آواز پہ لبیک کہیں گے۔ آج انہوں نے اپنی محبت کا ادا کر دیا ہے، تو میں قائد محترم سے گزارش کی رات کو ایک ہی دن میں یہ پروگرام ایک مثالی پروگرام ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرما لے اور آپ اسی جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتے رہیں انشاءاللہ۔ پہلے بھی مسلک کے لیے جب بھی اب آپ نے آواز لگائی ہے میں نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا، اور انشاءاللہ ساری زندگی کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ جب بھی آپ آواز لگائیں گے جہاں پر بھی انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، اور قائد محترم کی قیادت میں انشاءاللہ پورے ملک میں ایک مسلکی، جماعتی اور منہج کا ایک انقلاب برپا کرنے کا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ اس کے لیے ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ سانگلہ علم جس طرح پہلے شرک و بدعات کی بے میں آگے ہے، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ قیادت کے قدم کے ساتھ قدم ملائیں اور اپنی تحصیل میں، اپنے علاقہ میں، اپنے ضلع میں مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچا دیں، اور کھل کے مسلک سے ہٹ کر کے مسلک کو بیان کریں۔ انشاءاللہ ہمیں بھی آپ پیچھے نہیں پائیں گے، اور میں قائد محترم سے بھی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ جب بھی آپ سانگلہ کی طرف سے آپ کو آواز آئے تو انشاءاللہ ہم بجلی بلاتے رہیں گے۔ اور اگلی بات جو ہے کہ میں کل رات کو بھی میاں چنو میں تھا، تو وہاں پر پورے جلسے نے جمعیت کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا، اور میں نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ انشاءاللہ چینلز پہ حضرت قائد محترم مسلک اہل حدیث کی ترجمانی کا حق ادا کریں گے، چوکوں چوراہوں اور بستیوں میں جا کے انشاءاللہ میں اس کمی کو پورا کرتا رہوں گا، اور کہیں بھی انشاءاللہ جہاں بھی آپ آواز لگائیں گے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔
قائد کو قائد کے انداز میں ہی جہاں مناسب انداز میں پروگرام کو حضرت قائد محترم تشریف لائیں گے، اور جہاں یہ پہنچ نہ سکے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے۔ یہ فیصل آباد کے قائدین بھی میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیج پر، اور سانگلہ علم کی پوری جماعت بھی موجود ہے۔ محترم مدثر عزیز صاحب نے اپنے اس بات کا اظہار کیا ہے، محترم حاجی شریف صاحب، حاجی مشکور صاحب اور دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں، محترم بلال والا صاحب انشاءاللہ وہ علی آباد میں اور مڑ بلوچہ کے ساتھ سفر آباد کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ تو سب اب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، محبت فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ دل کی صفائی کے ساتھ جمعیت کے ساتھ چلیں گے، اور ہم انشاءاللہ جمعیت کے لیے، جماعت کے لیے، مسلک کے لیے اپنی قربانی جس انداز میں بھی مال کی ہو اور جان کی ہو، انشاءاللہ ہم کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر مسلک اہل حدیث کو انشاءاللہ کھلے عام بیان کریں گے، اور آپ انشاءاللہ بھرپور اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ قائد محترم آپ کے سامنے جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے، آپ دل جمی کے ساتھ سنیں اور ساتھ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ حضرت قائد محترم کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے ہم وقت انشاءاللہ تیار ہیں۔ جب بھی آپ کو یہاں انشاءاللہ پروگرام بن چکے ہیں، 9 مارچ میں کو انشاءاللہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں بہت بڑا جلسہ ہے، انشاءاللہ قائد محترم کا خطاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح مینار پاکستان، لیاقت باغ، راولپنڈی، دیگر پروگرامز کے اعلانات ہو چکے ہیں۔ تو آپ جہاں بھی آپ کو آواز لگائے، آپ پہلے بھی آپ سرگودا میں یہاں سے بس لے کے اب آپ لے کے پہنچ جاتے ہیں، اور سرگودا فیصل آباد تو ویسے بھی آپ قریب ہے، اور وہاں خطاب بھی قائد محترم کا ہوگا۔ تو میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سانگلہ ہل کی تحصیل میں سے کوئی بستی ایسی نہ ہو جہاں سے بس کا قافلہ وہاں نہ پہنچے، تو بھرپور انداز میں، تاکہ وہ تاریخی ایک جلسہ ہو اور تاریخی انشاءاللہ حضرت قائد محترم کا خطاب بھی ہوگا۔ میں آپ سب کا آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ 4 بجے کا وقت تھا، لیکن راستے میں اب آپ کے پاس علماء کرام کے ساتھ ملاقات تھی حضرت قائد محترم کی، اور کچھ ساتھی جماعت میں شامل ہو رہے تھے، اور آپ کی خوشخبری ہے کہ خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی نے ابھی جماعت میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ پورے ملک میں چل رہا ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں مزید آپ خوشخبریاں سنتے رہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا قافلہ انشاءاللہ وقت آئے گا، پورے ملک میں انشاءاللہ غالب آ جائے گا انشاءاللہ۔